اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ واجب الاحترام سامعین عزیز شام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مقتدر محتشم حضرات، میں کافی دنوں سے علیل ہوں۔ مجھے بی پی کا بڑا شدید مسئلہ ہے اور 190 180 پہ یکدم شوٹ کر جاتا ہے بی پی، اور مجھے جگر کا بھی عارضہ ہے، 45% جگر کی بلاکیج ہے، خون کی آمد و رفت اس میں رکاوٹ ہے۔ تو اس حوالہ سے کافی ویکنس بھی ہے، اور میں 4 مہینے سے کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہا، اور خطابات کا سلسلہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بند ہے، حتیٰ کہ میں جمعے پہ بھی خطاب نہیں کر رہا اسی نقاہت اور بیماری کی وجہ سے۔ میں سارے معاملات کو بڑا ڈیپلی چیک کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے اہل سنت کے ساتھ جو اس وقت معاملات اہل سنت کو درپیش ہیں، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ علماء اہل سنت کے مابین مسائل پہ اختلافات یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور اختلافات ہوتے رہتے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، مگر اختلاف کو اختلافات کی حد تک رکھا جائے تو اچھا ہے۔ میں یقین جانیے اپنے اہل سنت کے حالات جو سابقہ ہیں ان کو اگر دیکھا جائے، تحریکی اختلافات، تنظیمی اختلافات، شخصی اختلافات بھی رہے ہیں، مسائل میں دلائل کی دنیا میں اختلافات یہ رہے ہیں، مگر میں اتنا خوفزدہ کبھی نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوں، کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسی خوفناک صورتحال ہے کہ ہم خود اہل سنت کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں کہ جس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ بلا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالہ سے جو ایک فتنہ پورے پاکستان میں کریٹ کیا گیا، تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء اہل سنت کے ساتھ کیا برتاؤ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ایک عرصہ پہلے ایک عورت نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ زبان تان دراز کی، یا وہ گوئی حرز سرائی سے کام لیا، اس پہ پورے ملک سے ریئیکشن آیا۔ علماء اہل سنت کھل کے بولے، نفس مسلک کو بیان کیا، سیدنا صدیق اکبر کی عدالت کو بیان کیا، آپ کے عدل و انصاف کو بیان کیا، اور باغ فدق کے حوالہ سے سیر حاصل گفتگو کی۔ میرا خیال ہے کوئی ایسا سنی عالم نہیں جو اس وقت اس پہ 2 گھنٹے خطاب کیے انہی دنوں میں۔ تو اسی تناظر میں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے تقریباً 6-7 گھنٹے کا مقالہ پڑھا، اور اتنا طویل ترین بیان باغ فدق کے حوالہ سے ان دنوں میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کیا ہو۔ اب یکسر اس کو ایک طرف رکھ کے سازشی لوگوں نے، فتنہ پرور لوگوں نے
فسادی لوگوں نے کیا کیا کہ ایک کلپ 1 منٹ سے بھی کم وہاں سے نکالا اور نیٹ پہ ڈال دیا، اور اس کے بعد ایک ایسا طوفان بپا ہوا جیسا کہ کسی کمین گاہ میں ایک لشکر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ معاملہ ہو اور ہم حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایسا ہی معاملہ ادھر بھی ہوا کہ جیسا کوئی پری پلان ایک منصوبہ تیار تھا کہ یہ کلپ ڈالا جائے اور ہم جناب ہتھیار لے کے چڑھائی کر دیں گے۔ ایسا ہی معاملہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں ایک ایسی ہجان اور ایک ایسی اضطرابی کیفیت اور نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس پہ ڈاکٹر صاحب سے وضاحت بھی مانگی گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ 7 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا مقالہ پڑھا تھا، اس وقت کسی نے گفتگو نہیں سنی تھی۔ میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ میرا اصل میں بی پی کی وجہ سے مجھے 7-8 دن مسلسل یہ میرا پورا باڈی جو ہے، یہ لیفٹ سائڈ پوری بازو اور یہ ٹانگ اور یہ پٹھا یہ کھچ جاتا ہے اور سن ہو جاتا ہے، یہ فالج ٹائپ چیز ہے۔ تو میرا اس وقت بھی جو ہے وہ دماغ پہ بڑا سخت بوجھ بھی ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ اونچا بولنے سے بھی کتراتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ خطابت کے حوالے سے پوری دنیا سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں، اور ایک حلقہ احباب ہے، محبین حضرات جس سے محبت کرتے ہیں، جن پر اعتماد کرتے ہیں، ان لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کا اوپینین لیتے ہیں۔ مجھے ہزاروں میسیجز آئے، ہزاروں، علماء کے بھی، دیگر حضرات کے بھی، میرے اپنے جو متعلقین ہیں، ہزاروں وائس میسیجز واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ اور اپنا میسنجر پہ، ہزاروں میسیجز، لیکن میں نے کسی کا جواب ہی نہیں دیا۔ میں تھوڑا بھی اس پہ بولتا ہوں بڑا سخت جو ہے وہ دماغ پہ اثر ہوتا ہے، لیکن اب مجبوراً مجھے بولنا پڑ گیا، اور میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا، میں مجبور ہو گیا ہوں اس لیے بولنے پہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، افسوس، صد افسوس، تعجب ہوتا ہے مجھے اس بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب کے خطا اجتہادی کا قول کرنے پہ کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے۔ اب اس پہ کیا کہا جائے؟ یعنی یہ ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم نہیں ہے؟ دلائل بے حساب، ختم ہونے میں نہیں آتے، لوگ دیتے ہیں۔ جو ننگی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اب تو حالت یہ ہے کہ سوائے لعنت، کفر، ملعون، کافر، اس سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ اور اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے کہ ایک عالم دین جس کا سابقہ ٹریک ریکارڈ گواہ ہے کہ اس عالم دین نے ہمیشہ دین متین پہ اپنا نقطہ نظر بڑے دھڑلے کے ساتھ دلائل کی دنیا میں بڑے مہذب انداز سے، اب بھی میں حیران ہوں کہ اتنی ننگی گالیاں ڈاکٹر صاحب کو نکل رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے جواب دے رہے ہیں، کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کر رہے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے۔ تو ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اس معاملے میں خطائے اجتہادی کا قول کرنے پہ یہ کفر کے فتوے آ چکے ہیں۔ اب اس کو میں کیا کہوں؟ اب یہ جناب والا، اس کو میں فتویٰ تو خیر، فتوے کا تو بڑا احترام ہے نا، وہ شرعی اوپینین ہوتا ہے، ایک شرعی ڈیسیژن ہوتا ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ مذہبی جادوگروں کی ایک جادو نامہ ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس جادو نامے کا میرے نزدیک صرف ایک علاج ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کو بیٹا مقدس کچھ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، مجید کی بوریوں میں بوسیدہ اور اوراق پڑے نا، ان میں رکھ دینا۔ اس کا اور کیا علاج ہے؟ اور ظالموں کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، کس طرف جا رہے ہو تم؟ خطا اجتہادی پہ بھی بھلا کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اتنی مخاصمت، اتنی دشمنی، اور اس شخصیت کے بارے میں جس نے توحید کے جھنڈے گاڑے ہیں، ناموس رسالت پہ چوکیداریاں کی ہیں، شان صحابہ اور آل بیت پہ گھنٹوں جس کے لیکچر ہیں، وہ بھلا سیدہ پاک کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ اور رافضیوں کی گود کے پلے ہوئے نیفا ٹیرا جیسے لوگ، اور وہ جو لاہور میں وہ بالا کنٹینر اور پیر جمراتی، یار کیسے کیسے سنیوں نے عجوبے پال رکھے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ عاشق کون اور گستاخ کون ہے؟ یہ ہماری اصلاح کریں گے؟ اور دوسری طرف جناب والا، وہ میں کل دیکھ رہا تھا ایک شیعہ کا مجتہد جناب بنا ہوا ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہے اور مطالبہ کر رہے کہ 295C کی دفعہ ایڈ کی جائے۔ اب بھی سنیوں کو ان سارے جمعہ 8 دن جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں نا، جو ختم نبوت پہ باہر نہیں نکلتے، جو ناموس رسالت پہ جن کی جونگ نہیں رکھتی، جن کے جناب والا ایک پوری تحریک ممتاز قادری کی شروع ہوئی اس وقت یہ سارے غائب تھے، آج ان کو پار لگ گئے ہیں اور خطا اجتہادی پہ کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ اب وہ جناب والا 295C اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اتنا ٹائم حکومت کو دیتے ہیں 295C کی دفعہ کو ایڈ کیا جائے، وگرنہ ہم جناب والا ادارہ صراط مستقیم جو ڈاکٹر صاحب کا ادارہ ہے اس کا ہم گھراؤ کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ میں نے کہا جناب شوق پورا کر لیجئے، ذرا جائیے مرکز اہل سنت کی طرف، سنی آپ کے ساتھ وہ ماتم رچائیں گے نا کہ شام غریباں کی ساری لذت آپ کو بھول جائے گی، سارے مزے آپ کے پھوٹ جائیں گے، سمجھ آ جائے گی یہ متہ کی پیداوار، یہ جناب صحابہ کو گستاخیوں کے اور گالیوں کے نمبر دینے والے صحابہ کو، یہ متہ کی پیداوار صحابہ کو گالیوں کے نمبر دینے والے، یہ ہمیں سکھائیں گے کہ اہل بیت کی شان کیا ہوتی ہے؟ اور یہ چند جناب والا جمعہ 8 دن والے یہ جناب پیر طریقت گڑبڑ شریعت یہ آ گئے ہیں جناب، اب جھنڈا اٹھا کے خطا اجتہادی پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے تمہارے لیے، ڈوب مرو۔ الرضا بالکفر کفر۔ اب اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے فتوے کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے کفر کیا نا، تو ذرا میں اگلے، یہ تو میں آج صرف یہ جو بھونڈا قسم کا فتویٰ ہے نا اس کے لیے میں آیا تھا، آئندہ اللہ کرے میں نہ ہوں، اگر آیا تو یہ آج ناشتہ ہے، لنچ جب میں دوں نا، لنچ کے بعد انشاءاللہ پھر ڈنر دوں گا نا، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ کو غیرت حیا کرو، کو شرم کرو، کیا کر رہے تم؟ اتنی غیرت ناموس رسالت پہ کھائی ہوتی نا، اتنی غیرت جناب جب ممتاز قادری کا معاملہ چلا تھا اس وقت کھائی ہوتی نا، اتنی غیرت جب ختم نبوت پہ حملے ہو رہے تھے نا اس وقت اتنی غیرت کھائی ہوتی۔ یاد رکھو سنیو ایک بات میری، اس ملک کے اندر آج کے دور کے سجادہ نشین جب کوئی تحریک چلائے نا تو یقین کر لینا کہ منصوبہ کچھ پیچھے اور ہے، منصوبہ ساز کوئی اور ہیں۔ لانتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کون کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ میں سارے نام آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے کتنے سادات اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پہ کفر کا فتوے لگاؤ۔ کتنے کتنے استانے اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پہ بھی کفر کے فتوے لگاؤ۔ کتنے کتنے فقیہ اور شیخ الحدیث اور مفتی اسلام وہ ڈاکٹر صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، کیا سب کافر ہیں تمہارے نزدیک؟
ان میں سادات بھی ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے حمایتی ہیں، وہ سارے کافر ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر کفر کر رہے ہیں تو اس کفر پہ رضامندی کرنے والے کون ہوں گے؟ اور ڈاکٹر صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، اس کو کوئی چھوتا تک نہیں ہے۔ اور وہ قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو اللہ زندگی دے، برکت دے، انہوں نے تو آپ کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دی ہیں، انہوں نے تو آپ سے توبہ کا مطالبہ کر لیا۔ خیر یہ میں اس طرف نہیں جاتا، یہ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ کرے صحت بحال ہو تو میں اس پہ اگر بولوں گا تو دلائل اتنے ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے۔ صرف آپ کو شرم دلا رہا ہوں، بس آج صرف شرم دلا رہا ہوں، نفس مسئلہ پہ گفتگو نہیں ہو رہی۔ یہ سارے معاملات میں صحت اجازت نہیں دیتی، میں اس طرف نہیں جا رہا، میری نقاہت اور کمزوری سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، میں صرف آپ کو خدا کا خوف دلا رہا ہوں، سنیت پہ رحم کھاؤ۔ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اب سنیوں کو کیسے جناب، اب سنی بیچارے پریشان ہیں، عوام بڑی پریشان ہے۔ میں سنیوں ایک بات یاد رکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے 3 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، جس بندے کا نام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ہے، نہ وہ گستاخ تھا نہ وہ گستاخ ہے، آئندہ کی میں بات نہیں کرتا، لیکن میں اس وقت تک اس معاملے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، آپ مطمئن رہیں، ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت جس نے ساری زندگی دین متین پہ پہرا دیا، وہ کبھی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سارا پری پلان ایک گیم ہے، اور گیمر قسم کے لوگ۔ اور میں ایک بات عرض کروں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نہیں بول رہے جی نہیں بول رہے جی نہیں بول رہے، میں بتاؤں کون کون نہیں بول رہے ابھی تک، کتنے آستانے ہیں جن سے ابھی تک جناب والا کوئی بیان نہیں آیا، کتنے کتنے جید علماء ہیں جو ابھی تک خاموش ہیں، کتنے کتنے سادات ہیں جن کی طرف سے ابھی زبان بندی ہے۔ تو کیا وہ سارے بے ایمان ہیں؟ تم اکیلے سیدہ پاک کے محب پیدا ہو گئے ہو؟ اور ابھی تو نجدیوں کی جا کے ان سے بھیکیں مانگی جائے، سبحان اللہ، ان سے جا کے بھیک مانگی جا رہی ہے، ہمارا ساتھ دو۔ بلکہ اب ڈاکٹر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، تحقیقی مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں اس کو عوام میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو پرانا خطاب تھا، اس سے ایک کلپ کاٹ کے نکالا گیا، اور ایک پوری پری پلان یہ ساری گیم تھی، یہ سارے جناب نکل آئے بایا اور تماشا کھڑا کر دیا، اللہ 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 میں سارے جناب پورے پاکستان میں سنیت کو ایسی بھیڑ چڑھا دی ہے ان لوگوں نے۔ اب میں ایک بات عرض کروں اس حوالہ سے، چلو بیٹھ گیا ہوں تو 1-2 باتیں اور عرض کر لوں، کیونکہ اس پہ میں سچی بات ہے، میں 4 مہینے سے نہیں بول رہا، میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے، میرا تو خون کھول گیا کہ اس پہ بھی کفر کے فتوے آنے لگے۔ میں صرف ایک بات کرتا ہوں عوام کے اطمینان بخشی کے لیے، دیکھو سب سے پہلے جب یہ کلپ آیا تھا، بلکہ نکال کے ڈالا گیا تھا ایک سازش کے تحت، تو اس پہ حضرات نے تحفظات کا اظہار کیا اور ڈاکٹر صاحب سے وضاحت مانگی گئی کہ آپ نے مطلق لفظ خطا کہا ہے، تو یہ مطلق لفظ خطا کا انتساب سیدہ کی طرف جائز نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت دے دی کہ میری مراد ہی خطا اجتہادی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ حضرات کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد ابتدان جن میں حضور قبلہ پیر طریقت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ بکی شریف، حضرت قبلہ شیخ الحدیث، ہزاروں علماء کے استاذ، حتیٰ کہ قبلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی استاد شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم القدسی، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر میاں ولید صاحب شرق پوری، قبلہ پیر طریقت پیر تنویر صاحب کوٹلہ شریف، اور خود قبلہ ڈاکٹر صاحب کے استاد شیخ الحدیث قبلہ ظہور احمد جلالی صاحب، یہ مقتدر اور بڑے
درد دل رکھنے والی ہستیاں ابتداً ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے. اب ڈاکٹر صاحب سے مطالبہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ جو آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر تم میں رتی برابر بھی اخلاقی جرت ہے، بتاؤ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو جا کے کیا مطالبہ کیا؟ رجوع کا، توبہ کا؟ بلکہ قبلہ شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کا تو بیان ریکارڈ پہ ہے، میں نے خود وہ وائس سنی ہے. قبلہ شیخ الحدیث عبدالستار سعیدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ سے رجوع کا مطالبہ نہیں کر رہے، بس صرف اتنا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ عوام چونکہ اس علمی مسئلہ کو نہیں سمجھ پا رہے اور لفظ خطا کو لے کے شرپسند لوگ اس کو غلطی اور گناہ کے معنی میں بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ یہ الفاظ تبدیل کر دیں. بس صرف الفاظ کی تبدیلی کی ڈیمانڈ تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لکھ دیں، جو الفاظ تبدیل کرنے آپ لکھ دیں، اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو میں کر دیتا ہوں، اگر شریعت کے موافق نہیں تو یقیناً میرے تحفظات ہیں. یہاں پہ دونوں حضرات سے مسٹیک ہوئی، ڈاکٹر صاحب سے بھی اور یہ جو ابتداً وفد گیا تھا ان بزرگوں سے بھی. مسٹیک کیا ہوئی؟ مسٹیک یہ ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی، میرا خیال ہے اللہ کرے بدگمانی نہ ہو، کہ عجلت میں معاملہ کیا اور یہ حضرات بھی عجلت میں واپس آ گئے. چاہیے یہ تھا کہ یہ حضرات ڈاکٹر صاحب کو ساتھ بٹھا کے فوری طور پہ پریس کانفرنس کرتے اور پریس کانفرنس کے میں مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم جو لوگ جو اپنے تحفظات کے اظہار کر رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو آن بورڈ لے لیتے ہیں اور ہم بیٹھ جاتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن جتنے بھی دن لگیں، ہم اس پہ انشاءاللہ فائنل ڈیسیژن، فائنل اوپینین، ایک حتمی متفقہ رائے، اتفاق رائے سے، مشاورت سے ایک حتمی ڈیسیژن وہ ہم پیش کریں گے. اس پہ ڈاکٹر صاحب بھی ایگری ہوں گے، ہم بھی جو مخالف دھڑ ہے ان سے بھی کچھ لوگوں کو آن بورڈ لے کے ان کو بھی ہم اطمینان دلائیں گے، اور اس وقت تک تمام میڈیائی لوگ بھی خاموش ہو جائیں، میڈیائی مخلوق بھی خاموش ہو جائے. جن حضرات کے تحفظات ہیں یہ کفر اور شرک اور لعنتوں کے یہ جناب والا جو ایک گردان پڑی جا رہی ہے یہ روک لیں، ہمیں موقع دیں، ہم بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن 4 دن، آخر مسئلے کا حل کون سا مسئلہ ہے جو اس ملک میں حل نہیں ہو جاتا یا ہمارے بزرگ حل نہیں کر پاتے؟ یہاں میں سمجھتا ہوں یہ جو ابتداً بزرگوں، میں ان سب کا دل سے احترام کرتا ہوں اور میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو اصل اہل سنت کے ہمدرد ہیں جو ابتداً گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، تاحال ان میں سے ابھی تک کسی شخصیت نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، بدستور ابھی تک خاموش ہیں. کیا وہ سنی علماء نہیں ہیں؟ وہ سنی مشائخ نہیں ہیں؟ وہ ہمارے پیر نہیں ہیں؟ وہ آپ سے زیادہ دین نہیں سمجھتے؟ وہ آپ سے زیادہ دینی مزاج نہیں رکھتے؟ وہ آپ سے زیادہ عالی فکر نہیں ہے؟ ان کو اہل سنت سے زیادہ آپ سے ہمدردی نہیں ہے؟ آپ کفر کے فتوے لگانا شروع ہو گئے ہیں. کن کو خوش کر رہے ہیں آپ؟ وہ بزرگ ہستیاں تو رجوع کا بھی مطالبہ نہیں کر رہی تھیں، توبہ کا مطالبہ نہیں کر رہی تھیں، وہ تو صرف اتنا مطالبہ کر رہی تھی کہ الفاظ تبدیل کر لیں. تو یہاں پہ ذرا مسٹیک ہوئی ہے، وہ بزرگ واپس نہیں آنے چاہیے تھے. یہاں ڈاکٹر صاحب بھی مسٹیک کر گئے کہ ان کو چاہیے تھا کہ بزرگوں کو ہر صورت وہاں بٹھاتے، اس مسئلے کا حل نکالتے. 1 دن 2 دن 4 دن، کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا؟ اب اگلی بات، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میری مراد ہی خطا اجتہادی ہے، تو آپ خواہ ایک عالم ربانی سے اتنی بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں یار. ایک بندے کا سابقہ ریکارڈ آپ کے سامنے نہیں ہے جس نے نجدیوں کے جوڑ ہلا کے رکھ دیے. توحید پہ جس بندے نے ایسا کمال جناب والا، ایسا کیل ٹھونکا نجدیت کی جناب والا تابوت میں، جس کا آج تک ان کے پاس سسک رہی ہے نجدیت، ان کے پاس جواب نہیں ہے.
اس بندے کو آپ جناب والا گستاخ بنا رہے ہیں جس نے ناموس رسالت پہ غازی ممتاز حسین قادری کا سب سے پہلا علم اس بندے نے اٹھایا. ناموس رسالت پہ اس بندے نے گھنٹوں ناک آؤٹ کیا گستاخان رسول کو، اور گستاخوں کی گود میں پلنے والے لوگوں کو ناک آؤٹ کیا. شان صحابہ اور شان آل بیت پہ جس نے گھنٹوں مقالے پڑھے، اس بندے کا سابقہ ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. آپ نے صرف گیمر قسم کے لوگ ہیں، آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں آتا. آپ اتنی جید عالم، آپ کی صفوں میں ان کے قد کا اس وقت عالم ہیں کون؟ صرف تقریریں کرنا، تقریریں تو ہم بھی کرتے ہیں. توجہ کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ابتدائی معاملہ تھا، اس کو حل ہونا چاہیے تھا. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا لفظ چینج کر دیں. پہلا مطلق خطا کے لفظ، اس کی وضاحت آ گئی کہ میری مراد ہی خطا اجتہادی ہے. تو آپ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تو جن بزرگوں نے نبیوں کے لیے خطا اجتہادی کے لفظ لکھے، ذرا جڑیں بڑھو نہ انہوں تو کفر دا فتویٰ لاؤ. پھر ڈاکٹر صاحب نے تیسرا ڈیسیجن لیا. تیسرا اوپینین جو ڈاکٹر صاحب کا آیا، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے درد دل کے ساتھ سنیوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے تیسرا سٹیپ لیا اور بڑا دل دکھایا، بڑا حوصلہ اور بڑا جناب والا صاف ستھری فکر کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے تیسرا اوپینین دیا کہ میں فتنے کو ختم کرنے کے لیے کہ مطلق لفظ خطا کا انتساب سیدہ کی طرف اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گا جائز نہیں کرنا چاہیے، ہرگز جائز نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اور خطا اجتہادی کا قول، اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہ فتنے کو مٹانے کے لیے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا، اور یار لوگ ہیں کہ جناب کفر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، لعنت سے نیچے بات ہی نہیں کرتے. یہ سنیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ. خطا اجتہادی کے حوالہ سے کہ باغ فدق کے حوالہ سے اگر کوئی یہ کہے گا تو میں اس کے جواب میں بھی کہوں گا بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا. یہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے ڈیسیجن لیا جو ان کے گلے پڑ گیا. پھر چوتھا ڈیسیجن آیا، جو ڈیسیجن سب سے پہلے آنا چاہیے تھا، جو بزرگوں کی ڈیمانڈ تھی. یہی وہ چیز اگر بزرگ بیٹھے رہتے، ڈاکٹر صاحب ان بزرگوں کو بٹھاتے اور بزرگ بھی جو ہے وہ اس میں اجرت سے کام نہ لیتے، بیٹھے رہتے کہ ہم نے مسئلہ حل کر کے اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے یہ جو چوتھا ڈاکٹر صاحب نے موقف دیا تھا، فائنل اوپینین دیا تھا، یہ اس وقت ہو گیا ہوتا تو یہ ویسے ہی فتنہ ختم ہو گیا ہوتا. یہ جو آج یہ جتنے بھی تماشے، ان تماشبینوں کے سارے تماشے ختم ہو جاتے. وہ کیا تھا کہ ہم اس معاملے میں سیدنا صدیق اکبر کو غاصب اور ظالم بھی نہیں سمجھتے، غاصب اور ظالم کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، اور سیدہ کو معصوم بھی نہیں سمجھتے. یہ وہ ڈیسیجن تھا جو ان بزرگوں کے ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لے جانے پہ یہ چیز پہلے دن ہی آ جانی چاہیے تھی. یہ صرف 2-4 دنوں کا گیپ آیا، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بزرگوں کی ڈیمانڈ تھی، میں یہ الفاظ چینج کر رہا ہوں اور یہ میرا حتمی موقف ہے. لیکن اس بندے کے اخلاص کو مذاق بنایا گیا، اس بندے کے جناب والا اس کیا کہتے ہیں کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس اتنا بڑا فیصلہ، اس کو مذاق بنایا گیا، کفر کے فتوے داغے گئے. ہے کیا ہے دفعہ کرو یار. ہاں یہ ہوتا ہے. اب نیفا ٹیرا جو ہے بس ڈاکٹر صاحب کے خلاف اس کے اپنے مخالف کبھی بیان آئے نا، اپنے مخالف کبھی ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہونا چاہیے، فوراً ٹھکا ٹھک اپنے پیج پہ ڈال دیتا ہے. بڑی خدمت کر رہے ہو تم دین کی. ہائے ہائے اللہ اکبر. خود گستاخیاں کرنے والے دوسروں کو گستاخی کا طعنہ دیتے ہیں، یہ قیامت ہے. اللہ اکبر. توجہ کرنا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ دوسری بات
یہ تو عوام کی خدمت میں عرض ہے. میرے نزدیک اس کا حل کیا تھا؟ میرے نزدیک اس کا حل یہ تھا کہ یہ بزرگ جو گئے تھے ان کو ہر صورت مسئلہ حل کروا کے یہ جو چوتھا اوپینین ڈاکٹر صاحب کا فائنلی آیا نا، فائنل موقف جو آیا، حتمی موقف آیا کہ اس معاملے میں ہم سیدنا صدیق اکبر کو غاصب اور ظالم بھی نہیں سمجھتے اور سیدہ کو معصوم بھی نہیں سمجھتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز تھی جو پہلے دن آ جاتی، مسئلہ حل تھا. الفاظ کی چینجنگ کا کہا گیا تھا نا، یہی تھی. اب ان پہ بھی فتویٰ لگاؤ نا، حافظ عبدالستار سیدی صاحب پہ فتویٰ لگاؤ، یہ جو حضرات گئے تھے ان پہ فتویٰ لگاؤ کہ تم نے رجوع کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، تم نے گستاخی اس کو گستاخ کیوں نہیں کہا، تم نے توبہ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، تم صرف الفاظ کی چینجنگ کی بات کرو، سب کو کافر بنا دو. وہ محدث کبیر جن کے پاس عرفان شاہ صاحب بھی جن کے شاگرد ہیں، حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے صاحبزادہ جن کو جناب والا 50 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے، محدث کبیر، ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دو. مفتی اسجد رضا خان صاحب ان پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دو. حضرت قبلہ تاج الملت منانی میاں ان پہ بھی کفر کا میں نام میرے پاس لسٹ ہے، کتنے ان میں سادات ہیں، کتنے جید علماء ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، سب کو کافر کہہ دو. خدا کا خوف کرو، کس طرف سنیت کو لے کے جا رہے ہو؟ اب میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، سیاسی حوالہ سے جو جتنی یہ تحریک چلی ہے نا خطا اجتہادی کو لے کر کے، اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ان کے نام پہ جو فتنہ بپا کر رہے ہیں، ان کو میں ایک بات کہتا ہوں، سیاسی حوالہ سے یہ جو تحریک اتنی گرم ہوئی ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ آئندہ ہونے والا کیا ہے یہ عوام بھی سنیں ذرا کان کھول کے. سیاسی میرا تجزیہ اس حوالہ سے یہ ہے کہ جب بھی اس ملک کے اندر وہ ادارے جو تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں، بڑا گھر سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. بڑا گھر یہ آپ چلے جائیں نا ننکانہ صاحب، بچے کی کراس کر کے ایک بڑا گھر ہے وہاں پہ، میں 5-7 دفعہ وہاں خطاب کر رہا ہوں، وہ بڑا گھر ہے. تو جب بڑا گھر چاہتا ہے نا کہ پاکستان کے اندر اقتدار میں چینجنگ لائی جائے، تو پھر وہ عوام کے اندر اشتعال پیدا کرتے ہیں. بہت غور سے یہ بات سننی ہے، عوام کے اندر اشتعال پیدا کرتے ہیں، مذہبی ایلیمنٹس کو ہوا دیتے ہیں. جس طرح یہ ایک جناب خواہ مخواہ چوہا چھوڑا گیا اور اس پہ اتنا واویلا اور طوفان کھڑا کیا گیا. دیکھیں نواز شریف کا دور تھا، بے سخت قابل مذمت ہے، اور میں نفرت کرتا ہوں نواز شریف سے بھی، زرداری سے بھی، عمران سے بھی، ایک رتی برابر بھی مجھے ان سے ہمدردی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، سیاسی تجزیہ سمجھ لیں کہ جب نواز شریف کو سائیڈ لائن بنایا بڑے گھر نے، بڑا گھر سمجھ گیا نا، بڑے گھر نے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوشش کی کہ ایک بڑا بینک ووٹ ہے نواز شریف کا، اور انہوں نے کوشش کی کہ عوام کے اندر اشتعال پیدا کیا جائے. تو طریقہ واردات کیا کھیلا گیا؟ ممتاز قادری کو شہید کر دیا گیا. اب پورے پاکستان میں شاقان رسول لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں وہ جناب والا گھروں سے باہر نکل آئے. ایک احتجاج شروع ہو گیا، تحریک شروع ہو گئی، اور اس تحریک کو علماء نے لیڈ کیا، اور یہ لیڈ کرنے والے وہی ہیں، عوام میں شعور بیدار کرنے والے وہی لوگ ہیں، ناموس رسالت کی جنگ لڑنے والے، ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے وہی لوگ ہیں جن کو آج آپ کافر بنا رہے ہیں. تو یہ ایک پورا عوام میں ایک حکومت کے خلاف ابال اٹھا، اشتعال پیدا ہوا، عوام مشتعل ہوئے. تو آپ جناب والا نواز شریف کے خلاف جب ایک طوفان اٹھا تو نواز شریف کا بینک ووٹ ٹوٹا. اب ایک نیا سیٹ اپ لانے کے لیے نواز شریف کا بینک ووٹ اس کو ڈیمیج کرنا ہے، اور ایک نئے سیٹ اپ کی ہمدردی میں یہی لوگ تھے جو آج خطا اجتہادی پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں نا،
یہی پیر اور یہی سجادہ نشین تھے اس نئے سیٹ اپ کے حمایتی. اس نئے سیٹ اپ کو لانچ کرنے کے لیے یہ شہزادے، یہ جناب والا میدان میں آئے اور ایک عوام کے اندر اشتعال پیدا ہوا. عاشق رسول عوام ہے، ناموس رسالت پہ مر مٹنے والی عوام. اور پھر جناب والا ان کو لیڈ کیا ان بزرگوں نے، جن میں قبلہ ڈاکٹر صاحب ہیں، قبلہ خادم رضی صاحب ہیں، قبلہ سروت اجاز قادری صاحب ہیں. یہ بڑے ماشاءاللہ انہوں نے ایکٹیو رول ادا کیا، اللہ ان کو برکت دے. تو یہ باہر نکلے، انہوں نے عوام کو جناب والا لے کے چلے. اب اس تحریک کی وجہ سے ایک جب سیاسی جماعت کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی نا، تو سیاسی شعور بیدار ہوا، اور اس سیاسی شعور کی بیداری سے پورا بڑے گھر نے فائدہ اٹھایا. بینک ووٹ ٹوٹا نواز شریف کا، ایک نئے سیٹ اپ کے لیے بینک ووٹ تیار ہو گیا، اور ایک اچھا خاصا لاکھوں کی تعداد میں ایک بینک ووٹ ایک مذہبی شعور کی بیداری کی صورت میں وہ تحریک لبیک کے ساتھ آ گیا. اب تحریک لبیک نے لاکھوں کی تعداد میں، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے، آپ سارے جانتے ہیں، میں ہمیشہ سے ہاتھ جوڑتا رہا ان بزرگوں کے سامنے، ترلے کرتا رہا ان بزرگوں کے سامنے، روتا رہا ان بزرگوں کے سامنے کہ اللہ کا واسطہ اکٹھے رہو. اب نتیجہ دیکھ رہے ہو. اب میں قبلہ خادم حسین رضوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ان سب کو کہتا ہوں، یہ نتیجہ نکلا ہے آپ کی جناب والا نا اتفاقی کا. تو یہ بینک ووٹ جب ان کو پڑا، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینج کرنے والے چینجرز جو ہیں نا، شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا مذہبی بینک ووٹ سامنے آئے گا. اب نیکسٹ الیکشن آنے والا ہے. اب یہ جو حکمران پپٹ قسم کے یہ لائے تھے نا، یہ بھی بری طرح فلاپ ہو گئے، ناکام ہو گئے. اب ہے کیا کہ ایک کوئی بھی سیاسی جماعت پاور میں نہیں ہے پورے ملک میں مجموعی طور پہ. تو اب انہوں نے ایک نیا سیٹ اپ لانا ہے. اب اس نئے سیٹ اپ کے لیے بینک ووٹ کہاں سے آئے گا؟ اور پھر ایک بہت بڑا مذہبی بینک ووٹ تحریک لبیک کی صورت میں پاکستان کے اندر موجود ہے. اس کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے گا؟ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ اور مذہبی بینک ووٹ بھی بریلوی سکول آف تھاٹ کا یہ جناب والا تقسیم ہو، اور نئے سیٹ اپ کے لیے بریلوی سکول آف تھاٹ سے ایک بینک ووٹ حاصل کیا جائے. یہ وہ سارا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کی باری تو آ گئی نا، نمبر لگ گیا. اب اگلا نمبر جناب والا تحریک لبیک والو آپ کا ہے. قبلہ خادم رضوی صاحب، اگلا نمبر آپ کا لگنے والا ہے. بچے گا کوئی بھی نہیں. آپ کے بینک ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے گا، اور یہ جناب والا سارا کھیل اسی کے لیے کھیلا جا رہا ہے. اس لیے مذہب کے نام پہ یہ تماش بینیاں چھوڑ دو اور خدا کا خوف کرو. کل تک ہم نجدیوں کو یہ تانے دیتے تھے کہ تم بات بات پہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر بنا رہے ہو، اور آج تم نے ان سے بھی نمبر کراس کر لیے، اور ان پہ جناب والا خطا اجتہادی کی ایک ٹرم پہ اس پہ آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہو. خدا کا خوف کرو، اہل سنت کو جوڑو، اللہ کا واسطہ اہل سنت کو جوڑو. یہ جو بد مذہبوں سے جا کے ڈاکٹر صاحب کے خلاف بھیک مانگ رہے ہو نا پیرو، یہی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے، وہ آپ کے بھائی ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے، ان کو کہتے کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس، اس مسئلے کا حل کرو. کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا؟ باقی عوام اہل سنت، اللہ کا واسطہ اپنے مسلک کو بچاؤ. آپ کے مسلک پہ آپ کے اپنے ہی ڈاکہ ڈال رہے ہیں.
اور 2 نمبری ہو رہی ہے۔ اپنے اکابرین پر آنکھیں بند رکھو۔ خدا کی قسم میں سلام پیش کرتا ہوں امیر اہل سنت کو، واہ میرے امیر اہل سنت، آپ کی بصیرت اور دور رس نگاہی کو سلام ہے۔ کتنا بر وقت آپ نے ایسے بد مذہبوں کی دم پہ پاؤں رکھا، بلکہ دم ہی کاٹ کے رکھ دیا آپ نے۔ مجھے آج سمجھ آ رہی ہے کہ امیر اہل سنت نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ میں نے اپنی آنکھیں اور کان اعلی حضرت پہ بند کر لیے ہیں۔ آج سمجھ آ رہی ہے ہمیں۔ یہ ہر بندے کو جو شوق بنا ہوا ہے نا اعلی حضرت بننے کا، یہ اس لیے بربادی ہو رہی ہے۔ تو اپنے اکابرین ان پہ آنکھیں بند رکھو، باقی یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ میں قبلہ آج خدا کی قسم، میں یہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف جتنی تحریک اٹھی ہے، کون لوگ ہیں؟ میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے لگا ہوں۔ اب ان رافضیوں کی گود میں پلنے والے پیروں کی دم پہ پاؤں رکھنے لگا ہوں میں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صف آرا لوگ کون ہیں؟ آج وہ مجاہد اہل سنت مفتی اسلام میرے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی مفتی عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ مفتی عابد جلالی صاحب کے ہاتھوں شکست خوردہ وہ لوگ رافضیوں کی گود میں پلنے والے، حق 4 یار پہ مناظرہ کرنے والے جو ناک آؤٹ ہوئے تھے، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے آج ڈاکٹر صاحب کے خلاف صف آرا ہیں۔ وہ ایمان ابو طالب پہ جو جناب والا کفر کے فتوے اور لعنتیں بھیج رہے تھے کہ جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، کس کو انہوں نے کافر بنایا اور کس کو انہوں نے لعنتی کہا۔ ان کے دانت ڈاکٹر صاحب نے کھٹے کیے کہ ایمان ابو طالب کے کون کون قائل نہیں ہیں، کیا وہ ان سب کو اب کافر بنا رہے ہیں؟ وہ کر کیا رہے ہو آپ لوگ؟ ان کے دانت کھٹے کیے، ان سے جب کچھ نہ بن پایا تو آج موقع ملا وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں جتنی گندی اور ننگی زبانیں بولی گئیں، ان کو ناک آؤٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے، آج وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صف آرا ہیں۔ اور پھر یہ کیا طریقہ ہے کہ جی ہمارا شاگرد ہمارا مرید ہے تو ہماری چھتری کے نیچے کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ واہ بھائی، جو آپ کا شاگرد ہے تو ساری زندگی آپ کا غلام بن کے رہے، آپ کی چھتری کے نیچے کھڑو، وہ آپ اپنا غصہ مٹا رہے ہیں کہ جی ہماری چھتری کے نیچے کیوں نہیں کھڑا ہوا، ہماری تحریک میں، ہماری قیادت میں، ہماری پیشوائی میں کیوں نہیں چلا؟ بھائی اس بندے کو اللہ نے علم دی ہے، اس بندے کی اپنی تنظیم تحریک اپنا طریقہ کار ہے، وہ اگر آپ کی چھتری کے نیچے نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ آپ اس کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالیں گے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے یار۔ ماؤں بہنوں کا یہ اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی گئی، قسم سے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی بولیاں سن کے، کیا گھٹیا اور تھرڈ کلاس تمہاری زبان استعمال ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں خدا کی قسم اس بندے کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو، کہ جہاں پہ اتنی FIRیں جن کے خلاف جناب والا یہاں رب اپنوں نے لٹھ اٹھا لی، آئے روز ایک نئے سے نئی واردات، لیکن اس بندے کی زبان بھی لڑکھڑائی نہیں ہے، اس بندے کی زبان سے بازاری جملہ نہیں نکلا، اس بندے کی زبان سے کوئی جناب فوش کلامی نہیں ہوئی، اور وہ بندہ ہیپر نہیں ہوا۔ یہ ہے اس بندے کا حوصلہ۔ ایسے ہوتے ہیں علماء ربانی جی، یہ ہے عالم ربانی ڈاکٹر اشرف جلالی، کہ جس پہ تم نے جس کی ماں بہن ایک کر دی، جس کے جناب والا تم نے گھر تک کے معاملات اتنی غلیظ انداز میں بیان کیے جو گھن آتی ہے سن کے بھی، یہ ایک عالم دین کی شان ہے؟ یہ آپ اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو آپ مر گئے ہوتے۔ خطائے اجتہادی پہ کفر کے فتوے لگ، لعنتیں بھیجی جا رہی۔ وہ اختلاف کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں یار، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔
اتنی جناب اس طرح کی گندی زبان، اس طرح کے گندا لب و لہجہ، یہ تو بازاری لوگ بھی نہیں کرتے جس طرح آپ لوگوں نے اسٹیجوں پہ کی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ہرگز اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، نہ حوصلہ افزائی کی جا سکتی۔ میری کسی مدرسے سے روٹی نہیں آتی۔ آج جناب جس مدرسے کے پڑھا ہوا ہے وہ مدرسے کے پیچھے کھڑا ہے، جو پیر کا مرید ہے وہ دیکھتا ہے آنکھیں بند ہیں۔ میرا پیر کدھر کھڑا ہے؟ شریعت نہیں، پیر کدھر کھڑا ہے؟ شریعت نہیں، استانہ کدھر کھڑا ہے؟ شریعت نہیں، استاد کدھر کھڑے ہیں؟ شریعت نہیں، مدرسہ کدھر کھڑا ہے؟ شریعت نہیں، تحریک میری تنظیم کدھر کھڑی ہے؟ تم شخصیت پرست نہیں تو اور شخصیت پرست کے جناب والا سینگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میری اس وقت 47 سال عمر ہے، اب میں بھی مریض ہو گیا ہوں۔ اس ماحول میں خدا کی قسم تقریر کرنے سے بھی دل اٹھ گیا ہے۔ میں تو 12 گھنٹے اب اپنے مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، 12 گھنٹے مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ دل ہی نہیں کرتا تقریر کرنے پہ۔ کیا یہ ہماری سنیت ہے؟ یہ سنیت کی خدمت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ڈاکٹر صاحب کا حوصلہ ہے، خدا کی قسم، بھائی بیمار آج فوت ہو گئے، باپ بوڑھا ہے بیمار، تم نے جو اس بندے کا حشر نشر کیا ہے، پھر بھی اس بندے کا حوصلہ ہے۔ میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے شاگرد، ان کے محبین، ان کے مریدین، ان کے متعلقین، ان کے گھر والوں، سب کو ایک ہی جملہ کہتا ہوں، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، انشاءاللہ یہ بلا بھی ٹلے گی، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔